حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ صحابہ میں بھی شامل ہیں، اہل بیت میں بھی شامل ہیں، خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، مہاجرین میں بھی شامل ہیں، مجاہدین میں بھی شامل ہیں، اور قاضیوں میں بھی شامل ہیں، حضور کے داماد میں بھی شامل ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ جو قربت ہے وہ پورے اہل بیت میں مولا کائنات شریع ازدا کی ہے، اور اتنا قریبی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی حبیبوں کا حبیبی، عدووں کا عدوی، تیرا دوست میرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن، اور عدوی عدو اللہ، حبیبی حبیب اللہ، جو میرا دشمن وہ خدا کا دشمن، جو میرا دوست وہ خدا کا دوست۔ کون؟ علی المرتضیٰ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی تمہاری شان انا فی کا مثل عیسیٰ، تمہارے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پائی جاتی ہے۔ جس طرح ایک قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا، یہودیوں نے، اور انہوں نے آپ کی والدہ عفیفہ پاک مریم پر بھی الزام لگا دیا، وہ بغض میں حد سے بڑھ گئے، اور دوسرے نے محبت میں انتہا کر دی، یہاں تک کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ فرمایا تمہارے اندر بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شان پائی جاتی ہے، ایک قوم تجھ سے بغض رکھے گی اور دوسرا تجھے حد سے بڑھائے گی۔ آج ہم یہ مشاہدہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ دونوں قومیں اپنے انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں۔ کوئی تو حضرت علی کو خلیفہ راشد بھی نہیں سمجھتا، کہتے خلیفہ مانتے ہیں پر خلیفہ راشد کوئی نہیں ہے، اور کئی بدبختوں نے کتاب لکھی ہے کہ علی کی تو گورنمنٹ سے یزید کی گورنمنٹ اچھی تھی۔ اس طرح کے واقعات و نظریات گھڑنے والے۔ اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ آئے روز آپ سنتے ہی ہیں، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں کل ہی ایک ایپ نکال رہا تھا، تو اس کے اندر 500 سے زیادہ آیات کہ انہوں نے ایسی تشریحات کی ہے کہ آج آ کے تان مولا علی پہ توڑی ہے۔ مثلا مالک یوم الدین کون ہے؟ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی، انہوں نے کہا مالکی یوم الدین مولا علی ہے، مالکی یوم الدین مولا علی ہے۔ اور مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے غلو نہ کرنا اور یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری چاپلوسیوں سے خوش ہو جاؤں گا، میرا تو دل کرتا ہے کہ آپ میرا اتنا مقام بیان کریں جتنا رسول اللہ نے بیان کیا، جناج البلاغہ ہے۔ اور فرمایا میرے بارے میں 2 بندے ہلاک ہو جائیں گے، محب مفرط و مبغض مفرط۔ تو بہرحال یہ اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھتے، اندھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے جو صحیح فضائل ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو علم کا دروازہ قرار دیا۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کوئی ایسا صحابی نہیں کہ جس نے مولا علی شیر خدا سے علم کی خیرات نہ مانگی ہو، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو ان کے مشیر رہے حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کے، وہ مشیر اعلیٰ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، وہ مشورہ دیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے کچھ فیصلے آپ کے میں گوش گزار کرتا ہوں کہ جب اسلام عرب سے نکل کر عجم تک پھیلا، لوگ بڑی کثرت سے مسلمان ہوئے، عجمی جنہوں نے صحبت سرکار جن کو نصیب نہیں تھی، وہ تابی تھے، نئے تھے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے آپ کے پاس ایک جھگڑا اور قضیہ آیا۔ قضیہ کیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض سنتوں کو بعض جگہ پہ تشدد اختیار کر رہے ہیں۔ مثلا یہ نماز جنازہ ہے نا، تو نماز جنازہ میں ہم کتنی تکبیریں پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر کتنی بار کہتے ہیں؟ 4 مرتبہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی اپنے زمانہ مبارکہ میں، نبی پاک علیہ السلام 4 تکبیریں بھی فرمایا کرتے، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی، اور اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کا جنازہ حضور نے 70 تکبیروں کے ساتھ پڑھایا تھا۔ تو حضور کو اختیار اللہ نے دیا ہے، جو چاہیں کر دیں، حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں، یہ اختیار ہے۔ ہم مجبور نبی نہیں مانتے، ہم مختار نبی مانتے ہیں۔ وہ مجبوروں والے وہ کوئی اور ہیں جو مجبور نبی مانتے ہیں۔ میرے استاد گرامی ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ تم نے مجبور نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے مختار نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ وہ پل صراط سے گزرتے وقت بھی رب سلم کہتے ہوئے گزریں گے، اور حضور نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اپنی امت کو پل صراط پہ پار کرواؤں گا، لے کر گزروں گا، اپنی امت کو پل صراط سے سب سے پہلے میں لے کر گزروں گا۔ ہر نبی اپنی امت کے ساتھ گزرے گا، اور سب سے پہلے حضور اپنی امت کے ساتھ گزریں گے۔
جب حضور کی امت گزر جائے گی پھر باقیوں کی باری آنی شروع ہو جائے گی. تو ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا کہ سر سجدے میں قیامت کے دن رکھیں گے اللہ کو منانے کے لیے. تو رب فرمائے گا یا محمد ارفع رسقا وسل توتا وشفا تشفا, ابھی پیارے سر اٹھا مانگ, جو تو مانگے گا تجھے دیا جائے گا, تو جس کی سفارش کرے گا تیری سفارش قبول کر لی جائے گی. ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. بہرحال وہ مجبورے والے اور ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں جس کو چاہیں حلال کر دیں, جس کو چاہیں. ایک بندے کے لیے 4 شادیاں بیک وقت کروانا جائز ہے کہ نہیں؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 3 میں کہ تم شادیاں کرو 2 2 3 3 4 4. بیک وقت 4 بھی شادیاں کر سکتے ہیں, لیکن ایک صحابی ہیں حضور نے انہیں دوسری شادی سے منع کر دیا, دوسری شادی سے منع کر دیا. فرمایا جب تک میری بیٹی فاطمہ علی تیرے نکاح میں ہے تو دوسری شادی نہیں کرے گا. یہ امتیاز حاصل ہے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا, اور مولا علی نے نہیں کی. اور جب سیدہ دنیا سے پردہ فرما گئی پھر مولا علی نے شادیاں فرمائی. اور آپ کی 7 بیویاں اور ہیں, یعنی یک بعد دیگرے. جب کوئی فوت ہو جاتی تھی آپ ایک اور شادی کر کے 4 کی گنتی پوری رکھتے تھے. شعر تھے نا مولا علی, 18 بیٹے اور 18 شہزادیاں ہیں مولا علی کے. مولا علی کے زمانے میں منصوبہ بندی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. آج تو کہتے ہیں نا بچے 2 ہی اچھے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں اگر یہ بچے 2 ہی اچھے یہ قانون شروع سے ہوتا, نہ فاطمہ پیدا ہوتی نہ علی پیدا ہوتا. کہ سیدہ فاطمہ بھی چوتھی ہیں, مولا علی بھی چوتھے ہیں. ابو طالب کے ہاں طالب پیدا ہوئے, پھر جعفر پیدا ہوئے, پھر عقیل پیدا ہوئے, پھر علی پیدا ہوئے. تو یہ منصوبہ بندی. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ رزق دینے والا ہے. اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے تم اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ یہ کھانا کہاں سے کھائیں گے, جو تمہیں کھلا رہا ہے نا وہ تمہاری اولاد کو بھی کھانا کھلائے گا. اور حضور نے خود فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. فرمایا شادیاں کرو کثرت سے بچے پیدا کرنے والی عورت سے, یعنی بانج عورت سے شادی نہیں کرنی. اور فرمایا محبت کرنے والی سے, جو تم سے محبت کرے. فرمایا تم کثرت سے اولاد پیدا کرو, کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت دیکھ کے باقی امتوں پہ فخر فرماؤں گا کہ میری امت کثرت سے. اور یہ تو حضور نے کہا, پھر ساتھ خبر بھی دے دی کہ میری امت کتنی کثرت میں جنت میں جائے گی. فرمایا 120 صفیں بنیں گی اہل جنت کی جنت میں جانے میں, حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر میری امت تک جو جنت میں جا رہے ہوں گے جنتی, ان کی صفیں 120 ہوں گی, جن میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی امتوں کی ہوں گی. قربان جائے. تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا ہے, آپ چاہیں تو حلال کو حرام کر دیں, حرام کو حلال کر دیں. تو آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بے شمار ایسے امور انجام دیے. اب جنازے میں کبھی سرکار کتنی تکبیریں پڑھاتے؟ 4, کبھی 5, کبھی 7. آج کل بھی کئی جن کو نیا چسکا لگ جاتا ہے نا حدیث پڑھنے کا, اور عقل نہیں ہوتی حدیث پڑھنے کی, تو وہ کہتے ہیں یہ 5 پڑھی اسی 5 ہی پڑھا گے, 7 پڑھی اسی 7 پڑھا گے, نواں کٹا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں حضور نے حدیثیں بھی دی ہیں, عمل بھی کیا, تو سرکار نے 7 شاگرد بھی پیدا فرمائے. لہذا حدیث سمجھنے کے لیے حضور کے شاگردوں کی طرف رابطہ کرنے پڑے گا. اور وہ شاگرد کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں اور مولا علی شیر خدا ہیں. جب حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ لوگ کہیں 7 تکبیریں پڑھیں گے, کہیں 5 پڑھیں گے, کہیں 4 پڑھیں گے, نیا یہ لوگ مسلمان ہوئے, ان کو مساجد رسول کا تو پتہ کوئی نہیں, تو کیوں نہ ہو تکبیریں فکس کر دی جائیں, تکبیریں فکس کر دی جائیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم. پوری کبھی نہ بلائی گئی. فرمایا تکبیریں فکس کرو تاکہ امت میں یہ جھگڑا نہ پیدا ہو. اللہ اکبر. ساری کبینہ بیٹھی, اور جس بندے نے ہستی نے مشورہ دیا کہ نبی پاک جانے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا آخری جنازہ دیکھو, حضور نے آخری جنازہ کس کا پڑھا, کتنی تکبیروں سے پڑھا, اتنی تکبیریں فکس کر دی جائیں. وہ مشورہ دینے والی ہستی حضرت مولا علی شیر خدا کی, مولا علی شیر خدا کی تھی. آخری جنازے پر کیوں فوکس کیا حضرت علی اور مرتضی شیر خدا نے؟ ان کے سامنے قرآن کی یہ آیت تھی. اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب آنے والی گھڑی گزری گھڑی سے اور بہتر ہوگی. تو جو اینڈ والی گھڑی ہے وہ ساری گزری گھڑیوں سے زیادہ بہتر ہے. لہذا اینڈ والا جنازہ سرکار کا چیک کرو کہ نبی پاک نے اینڈ والا جنازہ کس کا پڑھایا اور کتنی تکبیروں سے پڑھایا. تو سب صحابہ نے کہا آخری جنازہ نبی پاک علیہ السلام نے 4 تکبیروں سے پڑھایا. تو کتنی تکبیریں فکس ہو گئے بھائی. باقی تو چلیں ضد کرتے ہیں حضرت عمر سے, ہم انہیں کچھ نہیں کہتے. تمہیں کس چیز کی ضد ہے بھائی؟ تم تو دن رات حضرت عمر کا نام لیتے ہو, پھر یہ فیصلہ حضرت عمر کا کیوں نہیں مانتے؟ اللہ اکبر. بڑے بے شمار فیصلے کروائے حضرت
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی شیر خدا کے کہنے پر، اور مولا علی انہیں مشورہ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بات پہ عبداللہ راضی ہو جائے اس بات پہ خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے. اور امت کے 6 مجتہد مفتی صحابہ میں ایک عبداللہ بن مسعود بھی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضرت بلکہ آپ نے فرمایا لو عالم احدا عالم بکتاب اللہ منی تبلغ المطایا، اگر اس وقت روئے زمین میں مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے مجھے بتاؤ، میں اپنا اونٹ بھگا کے اس کے پاس جاؤں اور قرآن کا علم حاصل کروں. اتنا علم ہے کن کے پاس؟ حضرت عبداللہ بن آپ خود فرماتے تھے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں، یہ رات کے وقت نازل ہوئی ہے، دن کے وقت نازل ہوئی، یہ ایک بندے کے بارے میں نازل ہوئی یا کئی بندوں کے بارے میں نازل ہوئی، یہ صحرا میں نازل ہوئی ہے یا میدان میں یا وادی میں یا پہاڑ میں یا گھر میں یا باہر میں یا مسجد میں یا مکہ میں یا مدینہ میں. اور فرمایا اس بارے میں مجھ سے کوئی مباہلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مباہلہ کر لے. فرمایا میں آگ میں بھی کود کے ہر قرآن پاک کی ایک آیت کے میں شان نزول بتا سکتا ہوں. یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. آپ نے کہا لو اعلم احدا، اگر میں جان لوں کوئی ایک ہے بندہ اعلم بکتاب اللہ منی، مجھ سے پڑھ کے کتاب کا کوئی عالم اللہ کی کتاب کا، تبلغ المطایا، تو میں اپنے اونٹ کو بھگاؤں اس کی طرف. فقال له رجل، ایک بندے نے کہا فاین انت عن علی، آپ علی کے پاس گئے ہیں؟ آپ علی کے پاس گئے ہیں؟ فرمایا کالا، فرمایا بھی بدات انی قرات علیہ، اور چپ کر کے بیٹھ جا، میں نے قرآن کا علم ہی علی سے حاصل کیا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں نے قرآن کا علم ہی مولا علی سے لیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا دوسرا فرمان، فرمایا ان القرآن انزل علی 7 احرف، قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے. کتنے حرفوں پہ؟ اس حرفوں سے مراد ہے 7 لغت. کتنی لغتیں؟ اہل عرب کی 7 لغتیں. لغتوں میں اختلاف تھا، جس طرح ہمارے ہاں اردو بولنے والے اسلام آباد کی اردو کا تھوڑا سا لہجہ اور ہے، لاہور کی اردو کا لہجہ، کراچی کی اردو کا لہجہ اور ہے. لفظ وہی ہوتے ہیں، سمجھ وہی ہے، مفہوم وہی ہوتا ہے، لیکن لب و لہجہ فرق ہوتا ہے. ہماری پنجابی زبان میں کتنے لہجے ہیں. نبی پاک علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوا لغت قریش میں جو حضور کی اپنی لغت تھی، تو حضور نے دعا مانگی اللہ میری امت میں کئی ایسے ہیں کہ جو لغت قریش میں نہیں پڑھ سکتے، ذرا آسانی پیدا فرما. تو اللہ نے جبریل کو دوبارہ بھیجا، پھر لغت حسین میں حضرت جبریل نے تلاوت کی، یہ لغت حسین. پھر تیسری بار حضور نے پھر دعا مانگی اللہ اور لغت نازل فرما. قرآن کی آیتیں وہی ہیں، پھر ایک اور لغت میں جبریل نے پڑھا، پھر ایک اور لغت میں، 7 لغتوں میں جبریل امین نے قرآن پڑھا. یہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ قریش کی لغت ہے عام جو قریشی پڑھتے ہیں. والضحی واللیل اذا سجی، یہ بھی ایک لغت ہے. والضحی واللیل اذا سجی، یہ بھی ایک لغت ہے. والضحی واللیل اذا سجی، یہ بھی ایک لغت ہے. بعض لغتوں میں شین نہیں پڑھا جاتا، سی نہیں پڑھا جاتا ہے. بعض میں سین کی ادائیگی نہیں ہوتی، شین کی ہوتی ہے. بعض جگہ پہ جو ہے وہ جیم نہیں نکلتا، گاف نکل جاتا ہے. اب یہ لفظ وہی ہے، مفہوم وہی ہے، بس پڑھنے کی ادائیگی 7 بار حضور نے اللہ سے عطا فرمائی. اب جبریل حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ ان القرآن انزل علی 7 احرف، قرآن 7 لغتوں میں نازل ہوا. ما منها حرف الا له ظاہر وباطن، فرمایا ہر حرف کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے. وان علی ابن ابی طالب عنده علم الظاہر والباطن، اور فقط علی المرتضیٰ وہ ہستی ہے جو قرآن کے ایک حرف کا ظاہری معنی بھی جانتا ہے، باطنی معنی بھی جانتا ہے، اور 7 لغتوں میں جانتا ہے، 7 لغتوں میں جانتا ہے. حضرت یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلنا نتحدث عن عقد اہل المدینہ علی بن ابی طالب، ہم آپس میں کہا کرتے تھے مدینے کا سب سے بڑا قاضی علی ابن ابی طالب ہے. یہ کیوں کہا مدینے کا قاضی؟ کیا پوری دنیا کا نہیں؟ اصل میں پوری دنیا میں قاضی مقرر کیے تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں مقرر ہوئے. بصرہ کا قاضی اور ہے، کوفہ کا قاضی اور ہے، دمشق کا قاضی اور ہے، یمن کا قاضی اور ہے، مصر کا قاضی اور ہے، مختلف علاقوں میں قاضی مقرر کیے گئے، پر چیف جسٹس ایک ہی ہے جو علی المرتضیٰ ہے، جو قاضیوں کا بھی قاضی ہے، قاضیوں کا بھی
قاضی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ خود فرماتے ہیں، فرمایا سلونی 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 عن کتاب اللہ، پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں، فواللہ ما من آیۃ الا وانا اعلم انزلت بلیل او بنہار، فرمایا خدا کی قسم میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، وہ دن کے وقت نازل ہوئی یا رات کے وقت نازل ہوئی، ایک بندے کے حق میں ہوئی، کئی بندوں کے حق میں ہوئی، وادی میں ہوئی، پہاڑوں میں ہوئی، نہروں میں ہوئی، صبر میں ہوئی، حضر میں ہوئی، مکہ میں ہوئی، مدینہ میں ہوئی۔ جو شاگرد نے کہا تھا وہی استاد نے کہا تھا، لیکن فرق ہے، شاگرد عبداللہ ابن مسعود نے کبھی نہیں کہا سلونی، کبھی نہیں کہا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں میں نے صرف دو ہستیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، سلونی اما شئتم، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، ایک مدینے والے مصطفیٰ کی ہستی ہے، ایک نجف اشرف والے مرتضیٰ کی ہستی ہے، پوچھ لو جو کچھ ہے پوچھنا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا یہ بھی فرمایا کرتے تھے، سلونی قبل اللہ تسالونی ولن تسالوا بعدی، بسلی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ پھر مجھ سے تم پوچھ ہی نہ سکو، میرے بعد پھر تمہیں میرے جیسا نہیں ملے گا، میرے بعد پھر تمہیں میرے جیسا نہیں ملے گا۔ ما من ثلاثمائۃ تخرج الا ولو شئت سمیت سائقها ونائقها الى یوم القیامہ۔ ادھر حضور کا فرمان ہے، اب میں وہ 7 فرمان ملا کے مولا علی شیر خدا کی طرف آتا ہوں۔ سبحان اللہ فرما لیتے ہیں، روزے کی حالت میں جمعے کے وقت مسجد میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قام فینا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاخبر مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حافظ ذلك من حافظ ونسي من نسي۔ ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر بعض منافقوں نے گڑبڑ کی اور بک بک کی اور آپس میں گفت و شنید کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت سے پوچھنے لگے، حضور یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب مبارک میں آ گئے، سرکار کھڑے ہوئے، آپ نے مخلوق کی ابتدا سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بیان کر دیا اور جو ہونے والا تھا وہ بھی بیان فرما دیا۔ یہ حدیث لکھ کر حضرت ابن حجر اسقلانی اس کی شرح میں فتح الباری میں لکھتے ہیں، یہاں آقا کریم علیہ السلام کے 2 معجزے ہیں، ایک معجزہ کہ ہر شے کو بیان کیا، یہ علم وسعت کی دلیل ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹائم بھی اتنا نہیں لیا، تھوڑے ٹائم میں سب کچھ بیان فرما دیا۔ یہ طے زمانے کی دلیل ہے کہ حضور زمانے کو کنٹرول فرما رہے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے سوال کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رب اپنے محبوب کو تھوڑے وقت میں مکہ سے لا مکان تک اور پھر جنت دوست کو اور ساری کائنات کی سیریں کروا کے واپس مکہ بھیج دے، اور کنڈی بھی ابھی ہل رہی ہو، بستر بھی ابھی گرم ہو، تو جو اللہ یہ کروا سکتا ہے وہ اپنے محبوب سے بھی سب کچھ بیان کروا سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ لیلۃ القدر میں بیان کروں گا، لیلۃ القدر میں شان قرآن بزبان قرآن۔ جی اچھا، اب حضور نے بیان کیا، مولا علی نے اسی کا تسلسل بیان کیا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ حضور نے ہر شے بیان کر دی، یہ الگ بات ہے، جس نے یاد رکھنا تھا یاد رکھا، جس نے بھولنا تھا بھول گیا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے کتاب الفتن نعیم بن محمد صفحہ ہے 17، آپ بیان کرتے ہیں ما من ثلاثمائۃ تخرج الا ولو شئت سمیت سائقها ونائقها الى یوم القیامہ، فرمایا قیامت تک ہونے والے فتنے، ہر وہ فتنہ جن کی تعداد 300 ہو جائے گی، اگر میں چاہوں تو تمہیں فتنوں کے نام گنوا دوں، علاقوں کے نام گنوا دوں، فتنہ اٹھانے والے بندے کا نام گنواؤں، اس کے باپ کا بھی نام بتا دوں، اس کی جگہ کا بھی نام میں بتا سکتا ہوں۔ قیامت تک ہونے والے فتنے، اللہ اکبر۔ تو آج کل جو فتنے ہیں ان کی خبر ہے کہ نہیں مولا علی کو، نبی پاک کو ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کے ساتھ ابو داؤد شریف کی حدیث اور مشکات کے اندر بھی ہے کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والے ہر فتنے کے بارے میں ہمیں بتایا کہ وہ فتنہ کہاں سے ہوگا، اس کا بانی کون ہے، اس کا باپ کون ہے، ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو آج کل تو ٹی ویوں میں تو بڑے فتنے ہو رہے ہیں، ایک پٹو تے نواں فتنہ اور اس کے پیچھے ہماری قوم اندھے واہ لگ جاتی ہے۔